آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی خوفناک مخلوق کے بارے میں جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ جب وہ اس زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، چاہے وہ انسان ہو یا چرند پرند حیوانات، کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد اس روئے زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی نظر آئے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کے کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو کھانے کا ارادہ کرے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراؤنے انسان ہوں گے، بلکہ اگر یہ کہا جائے انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چونٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد پہ ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانور انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھائی دیں گے۔ یہ اپنے قد و ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا گزر کسی ندی کے پاس ہوگا تو یہ لوگ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے تو یہ اس کی پوری دیواروں کو چٹ کر جائیں گے۔ اگر سامنے کوئی پیڑ نظر آئے گا تو اسے سیکنڈز میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ سانپ بچھو کتے بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آدم خور بھی ہوں گے، اگر ان کے ہاتھوں کوئی انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جن میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح کھا کر ختم کریں گے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال، دقت الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی تفاصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے۔ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ وہ ساری امت کے لیے وبال بن کے سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبوں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اسے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں اور 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے ہوئے یورپ کی طرف سے بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈرات میں ایک بہت ہی بے بس قوم نظر آتی ہے۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کی اچھی اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، یعنی انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ایک دن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکالیف حضرت ذوالقرنین کو بتائی۔ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر پہاڑ سے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے، وہ اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا کرتے ہیں آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں۔ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے، اسی لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس قوم نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اس کام کے بدلے آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ کافی ہے، اسی لیے میں تمہارے یہ کام کرنے کو تیار ہوں، اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ پھر حضرت ذوالقرنین
کہ حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹ بنوائی گئی اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری مٹی کھدوا کر اندر سے ایک مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیواروں کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھ دی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا، اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز لے کر آؤ تاکہ میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دونوں دیواروں کے بیچ ڈال دوں، تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں تانبے کو پگھلا کر بھر دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی۔ پھر یاجوج ماجوج کے لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اس دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا، یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، چلو اب واپس آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے، لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا، اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے تو شام کو ان کا سردار کہے گا، چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی، اس جگہ پر وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی۔ ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے۔ وہ ایسے آدم خور ہوں گے، وہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا، تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ پھر سردار کے حکم سے یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانے کی کوشش کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا، تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈال کی طرح بالکل چپٹی ہوئی ہوں گی، ان کے دانت اور ناخن جانوروں کی طرح بالکل نوکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 برس کے برابر ہی ہوں گے۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر، یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لڑکتے نظر آئیں گے۔ اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے، جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی تب تک ان کو موت نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے کے کچھ ہی سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، یعنی اپنا بادشاہ مان لیں گے، تو ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین پر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی یاجوج ماجوج کی قوم نکل کر آئی ہے تو لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلو۔ روایتوں میں آتا ہے اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی ہوگی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو محترم ناظرین، ان تمام تر روایات سے معلوم ہوتا ہے یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے، اے اللہ ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرما۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردن سڑنے لگے گی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی۔ اس کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان یاجوج ماجوج کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دوسرے سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دن کے بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر سے دنیا میں ایک بار کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔